شاہ صاحب پلیز. جناب اسپیکر, پیپلز پارٹی کے قائد نے کہا یہ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. بالکل میں بھی ان کو جانتا ہوں. جب یہ اتنے سے تھے, جب کونے میں کھڑے ہوتے تھے اور گھڑکیاں کھاتے تھے, میں ان کو تب سے جانتا ہوں. میں ان کو بھی جانتا ہوں, ان کے بابا کو بھی جانتا ہوں. یہ مجھے کیا جانتے ہیں جناب والا, یہ بات کرتے ہیں, جانتا ہوں. اور یہ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی. میں نے 2013 میں 2018 میں تمہاری زبان پہ عزت کر کے آیا بیٹھا ہوں یہاں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ لکھی ہوئی 2-4 پرچیاں پڑھا دیتے ہیں بچے کو, آ کے بچہ آٹو پہ آن ہو جاتا ہے, سوئچ آن ہو جاتا ہے, سوئچ آف ہو جاتا ہے. ابھی کچھ وقت لگے گا بچہ, کچھ وقت لگے گا. شکریہ جی. شاہ محمود قریشی صاحب پلیز. قریشی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر, موقع عنایت کیا. آج 3-4 اہم شخصیات نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ نکتے اٹھائے, اسد الرحمان صاحب نے اپنا مدعا پیش کیا, اور خواجہ آصف صاحب بھی ابھی اپنی گفتگو سمیٹ کے تشریف فرما ہیں. میں مختصراً سب کے نکتوں کا جواب دینے کا آپ کی اجازت چاہوں گا. جناب والا, اسد الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ اس بجٹ سے اسد محمود صاحب فرما رہے تھے کہ اس بجٹ سے قوم مطمئن نہیں ہے. میں صد احترام اس سے اختلاف کرتا ہوں. قوم کے 172 نمائندوں نے ووٹ دے کر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایوان منتخب نمائندوں کا ایوان ہے, اور اس کی واضح اکثریت نے بجٹ کو سپورٹ کیا, بجٹ ڈاکومنٹ کو سپورٹ کیا. جناب والا, یہاں محترم خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے. میں بالکل بصد احترام کہوں گا, بالکل دینی چاہیے. آپ ووٹ لے کر آئے ہیں اور آپ کے ووٹ کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. تو یہ جو ٹریجری بینچ سے بیٹھے ہیں یہ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں, ان کے ووٹ کا احترام بھی ہونا چاہیے. یہ بھی عوام کے نمائندگان ہیں. جب آپ ان کی بات میں مخل ہوتے ہیں, جب ان کو آپ اپنا نقطہ نظر پیش کرنے نہیں دیتے, تو پھر ووٹ کو اگر عزت ملے گی تو دونوں طرف سے ملے گی, یک طرفہ عزت نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک اور نقطے کا نشاندہی کی اور درست کی کہ اس وقت خطے کے بہت اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں. افغانستان کی صورتحال پر آپ نے روشنی ڈالی. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایوان میں نہیں تھے. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ فارن آفس میں جتنی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو مدعو کیا گیا اور وہ تشریف لائے, اور ان کے سامنے میں نے افغانستان کی صورتحال پر حکومت کا موقف اور نقطہ نظر پیش کیا. لیکن وہاں مطالبہ کیا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مزید لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا جائے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے نقطہ نظر کو سمجھتے ہوئے اور نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کے لیے کو جو ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کا مطمع نظر ہے, ہول آف نیشن اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کل پوری پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی اور اہم اپوزیشن ممبران کو دعوت دی ہے, اور کل 3 بجے پوری صورتحال پر انہیں اعتماد میں لیا جائے گا ان کے کہنے پر. جناب والا, کاش بلاول ہوتے چلے گئے تو میں ان کو بتاتا کہ انہوں نے رولز کا تذکرہ کیا. تو رولز کا پہلا حوالہ میں دینا چاہوں گا کہ جو رولز کی بات کرتے ہیں, علی جیدی صاحب بات جائیں پلیز, رولز کا حوالہ دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے جناب والا, میں آج ٹریجری بینچز کی طرف سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں. رولز کے تقاضوں کے مطابق اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے,
स्पीकर की जात पर हमला नहीं किया जा सकता। और आज यके बाद दीगर ऑपोजिशन के मेंबरान ने आपकी जात को निशाना बनाया, यह मुनासिब नहीं है और रूल्स और रेगुलेशंस और कवायद के मुनाफी है। हाँ, स्पीकर से कब एतराज हो सकता है, स्पीकर की रूलिंग पे एतराज हो सकता है। तरीकाकार क्या है कि आप स्पीकर से एंगेज करते हैं उसके चेंबर में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसको तज़हीक का निशाना नहीं बनाते। जिस तरह रूल्स की बात की जा रही है और ये स्पीकर की कुर्सी, आज आप हैं, कल कोई और था, कल कोई और होगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस कुर्सी के सामने, डायस के सामने जाकर, क्या एक साबिक वजीर आजम मुल्क का जब स्पीकर को धमकी देता है और वो अल्फाज मैं रिपीट नहीं करना चाहता जो अल्फाज उनने कहे थे, जब वो स्पीकर की इज्जत कर रहा है, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, रूल्स की बात, पार्लिमानी रिवायात की बात हो रही है, पार्लिमानी रिवायात की बात की जाती है। मैं आज कहना चाहता हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पार्लिमानी रिवायात। मैं आज पूछना चाहता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी से, कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं आप? सिंध में जहां आपकी हुकूमत है, आपकी अक्सरियत है, आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तकरीर करने का मौका न दिया, यह पार्लिमानी रिवायत है? कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं बिलावल? आप बताएं कि आप, रिवायत है, फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर करते हैं, सुनते हैं, जवाब देते हैं, वाइंड अप करते हैं। आपका सिंध का वजीर खजाना वाइंड अप स्पीच किए बगैर रुखसत हो जाता है। कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात कर रहे हैं आप? पार्लिमानी रिवायात की बात करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन का लीडर होगा। क्या सिंध में आपने ऑपोजिशन के लीडर को चेयरमैनशिप दी है? कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं? पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं। सिंध में स्टैंडिंग कमेटीज में, यहां तो आप तकाजे करते हैं, आपसे तकाजे करते हैं, हमसे तकाजे करते हैं, जमहूरियत का राग अलापते हैं। सिंध में स्टैंडिंग कमेटीज में ऑपोजिशन को नुमाइंदगी नहीं दी गई। पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? किस पार्लिमानी रिवायत का रोना आप रो रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि मैं इस बजट को, इसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करता हूं। किस बुनियाद पर? मैं पूछना चाहता हूं, किस कानून के तहत बजट पेश किया गया? आपको मौका दिया गया, ऑपोजिशन को उनके हिस्से से ज्यादा वक्त दिया। यह रिकॉर्ड आपने पेश कर दिया है जो मेरे सामने रखा है। इनको जो रिवायती टाइम मिलना था उससे ज्यादा टाइम दिया। वहां बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा सिंध में, और यहां वक्त से ज्यादा टाइम ले रहे हैं। रिवायात की बात कर रहे हैं, रिवायात की बात कर रहे हैं। जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं, नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी आप बात करें। चलो आई वॉन्ट जी, I would try and reiterate for Mr. Bilawal Bhutto Zardari, because he's here now. He spoke about parliamentary traditions. I would like to ask him, under what parliamentary tradition did you not allow the leader of the opposition to speak in the Sindh Assembly? Under what parliamentary tradition you have deprived the opposition in Sindh, where you have a majority, not to have the chairmanship of the Public Accounts Committee? Under what parliamentary tradition have you not accommodated members of the opposition on the standing committees in Sindh? What traditions are you talking about? I just wanted to place it on record. It's good to ask for things standing in the National Assembly. मैं कहता हूं, वो कहते हैं ना, हमारी सराइकी में एक मिसाल है, सिंध में भी बहुत लोग सराइकी समझते हैं, अट्टा मलेंदे हल्दी क्यों है? आप जो कहते हैं, जो यहां मुतालबा करते हैं, क्या उम्दा रवायत होती?
آپ کہتے ہیں سندھ میں ہم نے یہ مثال قائم کی ہے اور آپ بھی وہ مثال قائم کریں. آئینہ دکھاتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. پھر آپ کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ووٹ ہمارا حق ہے. بالکل ہے, میں حق کو سر خم تسلیم کرتا ہوں اور حق کو تسلیم کرنا ہماری جمہوری روایات کے عین مطابق ہے. آپ نے ووٹ کو چیلنج کیا, آپ کا حق ہے. وائس ووٹ ہوا, وائس ووٹ پہ آپ نے اطمینان ظاہر نہیں کیا, آپ نے اس کو چیلنج کیا. آپ نے گنتی کرائی, گنتی میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, واضح ہو گیا. اب ڈویژن کا لفظ آپ سے استعمال کیا. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں, میں عرض کرتا چلوں ڈویژن کا آپ نے مطالبہ کیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں, بجٹ کی ووٹ کی تقسیم پہ ڈویژن نہیں ہوتی. فار یور انفارمیشن, وہ ووٹ آف کانفیڈنس پہ ہوتی ہے, پرائم منسٹر کے ووٹ پہ ہوتی ہے, اس پہ نہیں ہوتی. پلیز اسٹینڈ کریکٹڈ دیئر. اب میں عرض کرتا چلوں, آپ نے کٹ موشنز پیش کیے, آپ کے ہر کٹ موشن کو انٹرٹین کیا گیا, آپ کے ممبران کو موقع دیا گیا, انہوں نے اپنی تقاریر کی, اپنی جو ان کا موقف تھا انہوں نے پیش کیا, حکومتی وزراء نے اس کا جواب دیا, اس کے بعد وزیر خزانہ نے جواب دیا, مفصل جواب دیا اپنی وائنڈنگ اپ سپیچ میں. ووٹ ہوا, اس میں شکست ہو گئی, تسلیم کر لیں, تسلیم کر لیں. یہ بھی پارلیمانی روایت ہے, یہ بھی جمہوریت کی روایت ہے کہ اکثریت کے فیصلوں کو تسلیم کیا جاتا ہے. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں اور یہی جمہوری قدریں ہیں. جناب والا, آپ نے فرمایا کہ قوم جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہوا, بجٹ میں کیا ہوا. قوم پوری طرح جانتی ہے کہ اس قوم کے ساتھ, قوم کے خزانے کے ساتھ ماضی میں کیا کچھ نہیں ہوا. قوم جانتی ہے, قوم جانتی ہے جب عمران خان کی حکومت کا اقتدار ملا تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا ان کی صورتحال کیا تھی. قوم جانتی ہے کہ 20 ارب ڈالر کا جو خسارہ چھوڑ کے گئے ہیں, قوم جانتی ہے. قوم جانتی ہے کہ ہسٹورک ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ چھوڑ کے گئے. قوم جانتی ہے کہ فارسٹ ریزروز نہ ہونے کے برابر آپ چھوڑ کے گئے. قوم جانتی ہے کہ پچھلی ایک دہائی جس کو عمران خان ڈیکیڈ آف ڈارکنس کہتے ہیں, اس میں کیا ہوا قوم کے وسائل کے ساتھ. کس طرح مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا اور کس طرح قوم کے حقوق کو اور قوم کے خزانے کو جس بے دردی سے اس کا ضیاع کیا گیا, قوم اس سے پوری طرح واقف ہے. جناب والا, میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اب میری نظر میں خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ گفتگو فرمائی, وہ تو میں عرض کر چکا. خاقان عباسی صاحب بھی کچھ باتیں کر گئے. انہوں نے آپ کی امپارشیلٹی کے بارے میں ذکر کیا. جناب اسپیکر, میں تو آفرین دیتا ہوں آپ کے حوصلے کو. میں تو داد دیتا ہوں آپ کے صبر کو. میں کہتا ہوں, مجھے اگر اجازت دے دے, اگر شری مزاری اجازت دے دے تو میں کہہ سکتا ہوں آپ نے تو حسینی روایات کے بارے میں صبر کا مظاہرہ کیا روایات کے مقابلے میں, اور انہوں نے یزیدیت کے رویے کو اپناہت دی. یہ ہے تقاضے. جن تقاضوں کی بات یہ کرتے ہیں, کن تقاضوں کی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہا گیا کہ آپ ہماری بات خندہ پریشانی دیکھا جائے گا, پریشانی دیکھا لاحق ہو گئی, پریشانی لاحق ہو گئی. کنٹرول her Mr. بلاول, she is already member. آپ تشریف رکھ لیں, میڈم تشریف رکھ لیں پلیز بات کر لیجیے. سر پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں, پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ, پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں نہ, تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں پلیز.
جی پلیز. پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں یہ کون سی پارلیمانی روایت تھی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن موسٹ امپورٹنٹ فائنانس بل میں حاضر ہی نہ ہو؟ یہ کون سی پارلیمانی روایت تھی؟ یہ کون سی پارلیمانی روایت تھی کہ مسلحتاً نون کے 25 ممبر غائب ہو گئے؟ یہ کون سی روایت تھی؟ جناب والا، اگر روایات کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے بڑے صبر سے سنا ہے، بلاول بھٹو کو صبر سے سنا ہے، ہم نے صبر سے سنا ہے. اور اگر آپ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پلیز اگر آپ نہیں بولنے دیں گے تو پھر وہی روایت آپ قائم کر رہے ہیں. ہاں جی. جناب اسپیکر، اب میں کہتا ہوں، ویسے آپ بہت بور زیادتی کر رہے ہیں. کیا لکھا ہے؟ So the leader of the parliamentary party of People's Party should step in. یہ بتائیں نا، یہ خاموش بیٹھے ہیں. جی خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ روایات کی بات کر رہے تھے نا، روایت کی بات کرتے ہیں نا بلاول، تو روایت کو کہے نا کہ ان کو موقع دیا گیا بات کا جواب لینے دے. روایت تو یہ ہے. آپ پلیز دیکھیں، دونوں سائڈ سے میری خواہش ہے کہ ہاؤس کے ماحول کو پرامن رکھے. میں خود جو کل کے جو پوائنٹس آئے ہیں، میں جو لیگل ورژن ہے میں خود بھی دوں گا. اس کے حوالے سے میں ایکسپلین کروں گا. شاہ صاحب آپ پلیز. میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر. میں پوچھتا ہوں سر، یہ کون سی پارلیمانی روایت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بتائیں کہ ایک وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم حلف لے کر آتا ہے اور پہلی تقریر کرنے آتا ہے. نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک. ویسے یہ طریقہ بہت نامناسب ہے سر. یہ تو نامناسب ہی کریں گے آپ لوگ. یہ نہ کریں جی پلیز. رائٹ. تھینک یو سر. تھینک یو بلاول بھٹو صاحب. تھینک یو. I thank you for your intervention and that is the way it should be. Now, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، ہم کہہ رہے ہیں اور خواجہ آصف بھی کہہ گئے، let's set the ground rules once for all. You let the treasury benches speak and then you have a right to respond. We will listen to you. We will listen to you and you have every right to be as critical as you want to be on government policies. And we have a right to give our response to that. If you respect that, we will respect your point of view. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غل غپاڑے سے، شور شرابے سے ہمیں دبا دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. میں آج میں ختم کر رہا ہوں جناب والا. جی پلیز. میں آج کہہ رہا ہوں، آپ نے اس ہاؤس کے ماحول کو بگاڑنے والے ٹالپور صاحب بیٹھ جائیں، تسبیح ہاتھ میں بیٹھ جائیں. جی میں جو حسنیت اور عزیت کے بارے میں پاس کی گئی ہے اس کو حذف کرتا ہوں. جی پلیز. جناب اسپیکر، میں کہہ رہا ہوں اس ہاؤس کے ماحول کو بگاڑ. I want to put the record straight and let it be recorded. اس ہاؤس کے ماحول کو بگاڑنے کی ابتدا اپوزیشن نے کی. کس طرح؟ اگر عمران خان کو وہ تقریر کرنے دیتے اور موقع اس کو رکاوٹ نہ دیتے، یہ نوبت نہ آتی. اور آج میں کہہ رہا ہوں، سن لیں، کان کھول کے سن لیں، اگر عمران خان نہیں بولے گا تو بلاول بھی نہیں بولے گا، شہباز بھی نہیں بولے گا. تھینک یو جی. تھینک یو جی. یہ کیا بات ہے؟ شاہ صاحب وائنڈ اپ کر. بولتے ہو تو سنتے نہیں ہو جی، سناتے ہیں تو بولتے نہیں ہو. کہ میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑکا تھو تھو نہیں چلے گا. ایک منٹ شاہ صاحب، ہو گئے سر. یہ ہمیں ایجنڈے کی طرف بھی جانا ہے. سر I didn't know the opposition chairs are that uncomfortable. They all standing. Why are they? ایجنڈا کی طرف بھی ہم نے جانا ہے. نہیں بس ابھی ایجنڈا کے ابھی کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ایجنڈا
تو جناب والا اگر آپ روایات کو جنم دینا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، اگر آپ رولز کو فالو کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، اگر آپ دبانا چاہتے ہیں نہیں دبائیں گے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ تھینک یو شاہ صاحب، تھینک یو جی۔ ایک منٹ، میں تھوڑا کل کے حوالے سے ایک احتجاج کروں۔ کل ایک منٹ میں کل مرخا جی کل جی بلاول صاحب جی بلاول صاحب۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ پرسنل ایکسپلینیشن میرا حق بنتا ہے جب فاضل ممبر ملتان میرا نام لیتا ہے اس لاء پہ، پرسنل ایکسپلینیشن وہ موقع دے کہ میں فاضل ممبر کا ہر بات کا جواب دے سکوں، یہ میرا حق ہے۔ نہیں، آپ جو پرسنل ایکسپلینیشن اس پہ بات کریں۔ یہی میں پرسنل ایکسپلینیشن پہ ہی بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں اس نے میرا نام لیا ہے میں جواب دوں گا۔ جناب اسپیکر، جتنا ہم جانتے ہیں نا فاضل ممبر ملتان کو، اتنا تو آپ جانتے ہی نہیں ہو۔ ابھی خان صاحب تو پہچانے گا کہ یہ کیا چیز ہے، ابھی خان صاحب کو لگ پتہ چاہے گا کہ یہ کیا چیز ہے جی نہیں جناب اسپیکر، آپ نے اس کو 2 دفعہ سنا، نہیں، اب اس نے بار بار میرے نام لیا، میں تو اس کا نام نہیں لوں گا، میں اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ ایکسپنج کریں اس کو، یہ جو بات اس نے بولے ایکسپنج کریں اس کو، ایکسپنج کرتے ہیں، جناب ایکسپنج، پرسنل اٹیک نہ کریں پلیز، جناب پرسنل اٹیک نہ کریں بلاول صاحب، پرسنل اٹیک نہ کریں۔ نہیں جناب اسپیکر، دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ فاضل ممبر اپنا آواز سننا چاہ رہا ہے اور وزیر اعظم کا بات نہیں سننا چاہ رہا ہے۔ اگر فاضل ممبر کا دلچسپی تھا کہ وزیر اعظم اپنا تقریر کرا دیتا تو ایکسپنج کر دیا احترام سے جی، احترام اور ریسپیکٹ کے ساتھ میرے بات سنتا۔ جناب اسپیکر، فاضل ممبر، جناب اسپیکر، میں اس ممبر پہ شروع نہیں ہونا چاہتا ہوں، مگر لوگرا سے بہت خبریں ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ تھینک یو، تھینک یو۔ آپ مجھے اپنا بات مکمل نو کریں، کراس ٹاک پلیز، آپ نو اپنا کراس ٹاک۔ سائڈ پہ آرڈر لے کر آؤ، ورنہ جناب اسپیکر میں یہاں ہوں، عمران خان آئے، عمران خان تقریر کرے، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے کرتا ہے۔ تھینک یو، تھینک یو جی، میرا تھینک یو۔ بات کنڈر کریں اور میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ رولز کے مطابق بات کرنے دیتے ہو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرا ممبرز ادھر تمیز کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ آپ کے وزیر اعظم کے بات سنیں گے، مگر میں آپ سے یہ نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ رولز کا پاسداری اور تحفظ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ہاؤس نہیں چلے گا۔ اگر آپ اجازت دیں میں فاضل ممبر کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ پلیز آپ سر، فاضل ممبر ملتان نے بہت سے باتیں کی ہیں، اس نے اس پارٹی کی تنقید کی جس نے اس کو وزیر خزانہ بنایا تھا، جس نے اس کو صدر پنجاب بنایا تھا۔ جناب اسپیکر، آپ خان صاحب کو بتائیں کہ اس شخص کو پہچانے، میں تو بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں، میں نے اس کو بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے بچپن سے میں نے دیکھا ہے جناب اسپیکر۔ اپنا وزارت بچانے کے لیے میں نے تو اس فاضل ممبر کو
اگلی باری پھر زرداری کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا. اور آپ دیکھیں وہ آپ کا وزیر اعظم کے ساتھ کیا کرتا ہے. میں نے آپ کو ایک رول کوٹ کیا. میں نے کوئی روایت، کوئی ٹریڈیشن جس کا تحفظ آپ کا ذمہ داری پھر بھی ہے، میں نے رول کوٹ کیا اور میں اس رول پہ جواب چاہتا ہوں. میں دے رہا ہوں. میں پلیز دے رہا ہوں. مکمل کرنے دیں جناب اسپیکر. میں نے آپ کو بہت اچھا ڈیل آفر کیا ہے. جی پلیز. جی بس آرام سے سنیں، آرام سے. اب اس نے کافی لمبا بات کیا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ وہ وزیر خزانہ، وہ وزیر خارجہ جو کشمیر کے سودا میں ملوث ہے، وہ فورن منسٹر جو جب افغانستان میں امریکہ ودرو ہو رہا ہے پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے، ہمارا اس کا جو اثرات ہوگا وہ بھی بہت اہم ہے اور ہمارا جو کردار ہے وہ بھی بہت اہم ہے. یہ وزیر فورن منسٹر یہاں تقریر کرنے کے بجائے اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ صدر بائیڈن کا فون کال تو بندوبست کرے. وزیر اعظم صاحب، وہ تو پورا ملک کا بے عزتی ہو رہا ہے. ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اتنا اہمیت ہی نہیں رکھے کہ اس کو ایک فون کال چلے جائے. کام کس کا؟ فورن منسٹر کا. اس کا اپنا آواز سننے کا اتنا شوق ہے جناب اسپیکر، اتنا شوق ہے کہ وہ اس جماعت کے لیے اور اس وزیر اعظم کی حکومت کے لیے بہت خطرہ بننے والا ہے، بہت خطرہ بننے والا ہے جناب اسپیکر. تھینک یو جی. اس نے فاضل ممبر ملتان نے ایک پورا ساؤتھ پنجاب کا اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی کی کیمپین چلایا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ہم صوبہ دیں گے. وہ سیکریٹریٹ دیکھے اب اعلان کر چکا ہے کہ اگلی بار میں الیکشن ہی نہیں لڑوں گا. اگلی بار وہ الیکشن بھی نہیں لڑے گا. وہ الیکشن بھی نہیں لڑے گا اس لیے کہ وہ نہ صوبہ دے سکا. نو کراس ٹاک پلیز. اور آپ اپنا وزیر اعظم نے اس کا اتنا بے عزتی کر دیا ہے کہ وہ قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا علاقہ میں منہ دکھاؤ. جناب اسپیکر، اس نے صوبائی سندھ کی بات کی، سندھ کی اسمبلی کی بات کی. سب سے پہلے جناب اسپیکر، جو صوبہ سندھ کے اسمبلی میں بات کے بارے میں بات ہونا ہے وہ صوبہ سندھ کے اسمبلی میں ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے جب یہاں کوئی بندروں نے حملہ کرنے کی کوشش کیا تھا، یہ بندروں کا لفظ ایکسپنج کرے، اس کو ایکسپنج آپ حذف کرتے جب قائد حزب اختلاف پہ حملے کرنے کی کوشش کی تو پھر کچھ اس قسم کے کارٹونز نے سندھ اسمبلی میں پورے ملک کے سامنے ایک اور حملے کی کوشش کیا. وہاں کا اسپیکر نے جیسے آپ نے فیصلہ کیا کہ کچھ ممبرز کو سسپینڈ کریں گے، وہاں بھی یہی فیصلہ کیا گیا. لیکن ان کا سسپینڈ کرنے کا کیا فائدہ؟ جب وہ اتنے دلچسپی نہیں لیتے کہ سندھ اسمبلی کی تحریک میں. اور جناب اسپیکر، سندھ اسمبلی وہ اسمبلی ہے جہاں سے قرارداد پاکستان پاس ہوا تھا. یہ جو کارٹونز اب لے کر آئے ہیں انہوں نے تاریخ رقم کیا ہے. جناب اسپیکر، تاریخ رقم کیا ہے. ایک کٹ موشن پیش نہیں کیا گیا. تھینک یو جی. ایک کٹ موشن پیش نہیں کیا گیا سندھ اسمبلی کی بجٹ میں. وہ ان کا سیریسنس دکھاتا ہے آپ کو جناب اسپیکر. تھینک یو جی. میں تو آپ کو آدھا کہانی بتایا ہوں جناب اسپیکر. نہیں پلیز وائنڈ اپ کریں. بہت کچھ رہتا ہے. پلیز وائنڈ اپ پلیز. بہت کچھ رہتا ہے. تھینک یو جی. جناب اسپیکر جی وائنڈ اپ کریں.
میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کو ISI کو کہنا چاہیے شاہ محمود کا فون سٹاپ کرے. وہ جب وہ ہمارا فورن منسٹر تھا تو دنیا میں کیمپین کرتا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو نہیں مجھے وزیر اعظم بنا دو. تھینک یو جی, تھینک میں یو. آپ کے سامنے سچ لے کر آ رہا ہوں. یہی تو وجہ ہے کہ اس کو فارغ کیا گیا تھا وزارت سے. تھینک یو جی. وائنڈ اپ کریں پلیز, وائنڈ اپ کریں. جناب اسپیکر, دیکھ اس طرح نہیں ہوتا بلاول وعدہ صاحب. لینا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے اس ہاؤس فلور پہ. آپ وعدہ کریں ہم سے, جی پلیز. آپ وعدہ کریں ہم سے جی جی, رولز کے مطابق یہ ہاؤس چلے گا ورنہ نہیں چلے گا. رولز کے مطابق چلے گا. رولز میں کا اپنا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس سائٹ کو آپ کو اس سائٹ کی اتنی ہی جگہ دینا پڑے گا. رولز کے مطابق فاضل ممبر نے کہا تھا کہ بجٹ پاس ہوا, ان کے اکثریت تھا, ملک کو نہیں پتا کہ ان کا اکثریت تھا یا نہیں تھا, آپ نے گنتی نہیں کر پایا تھا, تو یہ جھوٹ بول رہا. تھینک یو جی, تھینک فاضل ممبر نے یو. میں کہا آپ کا ایک جو آپ نے جو دیا میں اس کو رسپونڈ کرتا ہوں جو آپ نے پوائنٹس کیا. کل مرخا میں نے فاضل ممبر کا نام نہیں لیا, اس کا پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن بنتا ہی نہیں ہے. میں دیتا ہوں آپ کو. کل مرخا 29 جون کو, خاموشی پلیز خاموشی. کل مرخا 29 جون کو فائنانس بل اسمبلی رولز کے مطابق تمام مراحل کو پورا کرتے ہوئے پاس کیا ہے. یعنی جب موشن ہاؤس میں پیش کی تو اپوزیشن ممبران کی تقاریر کروائی گئی اور اس تحریک پر ووٹنگ کے دوران شریک کیا گیا تو دونوں اطراف کے ممبران کو کھڑا کر کے گنتی کرائی گئی اور تحریک کے حق میں 172 ممبران اور مخالفت میں 138 ممبران آئے تھے. اس طرح دوسرا مرحلہ کلاس بائی کلاس مرحلہ تھا. ہر کلاس پر ترمیم پیش کرنے کا موقع دیا گیا. آخری تحریک تھی کہ فائنانس بل کو پاس کیا جائے. میں تحریک ہاؤس میں پیش کی اور وائس ووٹ سے بل کر لیا. تاہم جب میں نے ہاؤس ایڈجرن کر دیا تو بلاول صاحب نے ووٹنگ کا چیلنج کیا مگر وہ سٹیج گزر گئی تھی. جی شاہ صاحب پلیز. جناب اسپیکر, پیپلز پارٹی کے قائد نے کہا یہ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. بالکل میں بھی ان کو جانتا ہوں. جب یہ اتنے سے جب کونے میں کھڑے ہوتے تھے اور گھڑکیاں کھاتے تھے, میں ان کو تب سے جانتا ہوں. میں ان کو بھی جانتا ہوں, ان کے بابا کو بھی جانتا ہوں. یہ مجھے کیا جانتے ہیں جناب والا, یہ بات کرتے ہیں جانتا ہوں اور یہ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی. میں نے 2013 میں 2018 میں تمہاری زبان سے عزت کر کے آیا بیٹھا ہوں یہاں. کیا بات کر رہے ہیں آپ. لکھی ہوئی 2-4 پرچیاں پڑھا دیتے ہیں بچے کو, آ کے بچہ آٹو پہ آن ہو جاتا ہے, سوئچ آن ہو جاتا ہے, سوئچ آف ہو جاتا ہے. ابھی کچھ وقت لگے گا بچہ, کچھ وقت لگے گا. شکریہ جی. آئٹم نمبر 2. Item number 2. Item number 2, 3 and our club and will discuss together. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. بلاول بھٹو زرداری اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی